بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نغمہ وہی ہے جس کو روح سنے، روح سنائے۔ وہ نغمہ قرآن روح الامین نے سنائے، روح محمد نے سنا۔ حضرت ابن عباس اور حضرت علی بن حسین فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا نام عبداللہ ہے، میکائیل علیہ السلام کا نام عبید اللہ ہے اور اسرافیل علیہ السلام کا نام عبد الرحمن ہے۔ ہر شے جو ایل کے ساتھ منسلک ہو وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے ہیں۔ ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، اے جبرائیل تمہاری عمر کتنی ہے؟ جبرائیل نے عرض کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنا جانتا ہوں کہ چوتھے حجاب میں ایک نورانی تارا 70,000 برس کے بعد چمکتا تھا، میں نے اسے 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے رب کی عزت کی قسم، میں ہی وہ نورانی تارا ہوں۔ در منصور کی ایک حدیث کے مطابق حضرت جبرائیل علیہ السلام کی جسامت یوں ہے کہ اس کے ایک کندھے سے دوسرے کندھے تک فاصلہ 500 سال یا 700 سال کی مسافت پر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جبرائیل علیہ السلام کو اصلی حالت میں دیکھا تو اس کا ایک پر پورے افق پر چھا گیا تھا اور مشرق سے مغرب تک افق اس پر سے ڈھانپ لیا تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم جو ایک پورے شہر پر آباد تھی، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنے پر کے ایک کونے سے پورے شہر کو اٹھا کر تباہ کر دیا۔ اسی سے ان کی طاقت کا اندازہ ہوتا ہے۔ بخاری شریف میں یہ الفاظ موجود ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جبرائیل علیہ السلام کو اصلی حالت میں دیکھا کہ جس کے 600 پر تھے، پر قیمتی ہیرے جواہرات سے بھرے ہوئے تھے۔ ان کے پاؤں سبز رنگ کے ہیں اور ان کے پاؤں کے اوپر ایک موتی اس طرح گرا ہوا ہے جیسے سبزے پر شبنم کا قطرہ گرا ہوا ہوتا ہے۔ ان کی پیشانی روشن، بال گھنگرالے اور دانت چمکدار اور سر مرجان سے بھی زیادہ سفید ہے۔ ان کے ذمے وحی کی ذمہ داری ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کس نبی کے پاس کتنی مرتبہ آئے؟ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس وہ 12 مرتبہ آئے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے پاس 4 مرتبہ آئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس 50 مرتبہ آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس 42 مرتبہ آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس 400 مرتبہ آئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس 10 مرتبہ آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں 24,000 مرتبہ آئے۔ تخت الحدیث 2۔ امام بخاری علیہ رحمہ نے نقل کیا ہے کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، کیا انہوں نے احد کے دن سے زیادہ سخت دن کبھی دیکھا ہے؟ پھر خود ہی ارشاد فرمایا، میں نے وہ دن دیکھا ہے۔ اس روز ابن عبد یا لیل بن عبد کلال نے سمجھو میری جان ہی لے لی تھی، لیکن میں نے اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دے دیا تھا اور اسی سے مدد کا طالب تھا۔ بہرکیف اس نامراد اور دوسرے کفار مکہ نے مجھ پر اتنا ظلم کیا کہ میں بتا نہیں سکتا۔ جب کفار مکہ اور خود میری قوم کی طرف سے مجھ پر ظلم ہو رہا تھا تو میری نگاہ آسمان کی طرف اٹھی، دیکھا کہ ایک بادل مجھ پر سایہ فگن ہے اور اس میں سے ایک فرشتہ زمین کی طرف آ رہا ہے، اور جب وہ زیادہ قریب ہوا تو دیکھا کہ وہ جبرائیل علیہ السلام ہیں۔ انہوں نے سلام کیا اور کہا، یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ سے آپ کی قوم کا سلوک دیکھ لیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس کے نازیبہ کلمات بھی سن لیے ہیں۔ اس نے مجھے تاکید کی ہے کہ اگر آپ کا حکم ہو تو میں روئے زمین پر جتنے جنگلات ہیں انہیں اٹھا کر آپ کی اس قوم پر الٹ دوں۔ جبرائیل علیہ السلام کی زبانی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے اس کرم بے پایہ کے بارے میں سن کر میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور جبرائیل علیہ السلام سے کہا، نہیں، بلکہ میں چاہتا ہوں کہ کفار کی اولاد سے اللہ تعالیٰ ایسے لوگ پیدا کرے جو صرف اسی کو معبود جانے، اسی کی عبادت کرے اور کسی دوسرے کو اس کا شریک نہ ٹھہرائیں۔ البخاری۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا شمار اللہ تعالیٰ کے مقرب ترین فرشتوں میں ہوتا ہے۔ آپ 600 پروں کے مالک ہیں، نہایت خوبصورت و تیز رفتار۔ آپ کا ٹھکانہ سدرۃ المنتہا، جنت المأویٰ کے پاس ہے، جو سماوی مخلوق کا بھی مقام انتہا ہے۔
حضرت جبرائیل علیہ السلام کا بھی وہی مقام ہے۔ الربیع بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بدھ کے دن فرشتوں، جمعرات کے دن جنوں اور جمعے کے دن آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ تاریخ طبری: اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی تخلیق فرمائی تو بے شمار فرشتوں کو پیدا فرمایا اور پھر ان کو مختلف امور سر انجام دینے کے لیے مأمور فرمایا۔ ان گنت فرشتوں میں صرف 4 فرشتوں کو فوقیت دی گئی اور ان چاروں پر بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو عطا کی گئی ہے۔ امام ابن سیر علیہ الرحمہ نے قرآن پاک کی ایک آیت کی روح سے نقل کیا ہے کہ دوسرے فرشتوں سے قبل حضرت جبرائیل علیہ السلام کا نام لیا جانا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ جملہ ملائکہ میں عظیم و افضل ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دریافت فرمایا، کیا کبھی آسمان سے مشقت کے ساتھ بڑی جلدی اور فوراً زمین پر اترنا پڑا ہے؟ اس پر جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، 4 مرتبہ ایسا ہوا کہ مجھے فوراً زمین پر آنا پڑا۔ پہلی بار جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جانے لگا تو میں اس وقت عرش الہی کے نیچے تھا۔ مجھے حکم ہوا کہ ابراہیم کے آگ میں پہنچنے سے پہلے ان کے پاس حاضر ہو جاؤ، چنانچہ میں بڑی تیزی سے ان کے پاس پہنچا۔ دوسری بار کہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گردن پر چھری رکھ کر چلا دی گئی تو مجھے حکم ہوا کہ چھری کو الٹا دو، تو میں چھری چلنے سے پہلے ان کے پاس پہنچ گیا۔ تیسری بار کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالنے کے لیے رسا کاٹ دیا گیا تو میں بڑی سرعت میں کنویں پر پہنچا اور آپ کو آرام سے پتھر پر بٹھا دیا۔ اور چوتھی بار تب کہ جب کافروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دندان مبارک شہید کر دیا اور آپ کی مبارک خون کا ایک قطرہ زمین کی طرف نکلا تو مجھے حکم ملا، اے جبرائیل علیہ السلام فوراً پہنچو اور خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اپنے پروں میں سمیٹ لو۔ یوں میں فوراً آسمان سے زمین پر آیا اور وہ قطرہ اپنے پروں میں اٹھا لیا۔ تفسیر روح البیان: جب جناب جبرائیل علیہ السلام کی تخلیق ہوئی تو انہوں نے اپنے جسم و جسد کی خوبصورتی کا مشاہدہ کیا، اپنے وجود میں اللہ تعالیٰ کی بے پناہ نعمتوں کا ظہور دیکھا تو اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنے کے لیے 2 رکعت نماز ادا کی اور ان 2 رکعت میں 30,000 سال کی مدت صرف کی۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو عرض کی، یا رب العالمین، کیا کسی اور کو ایسی عبادت میسر ہوگی جیسے میں نے کی ہے؟ تو ارشاد باری تعالیٰ ہوا، اے جبرائیل، اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اپنے ایسے گروہ کی تخلیق کروں گا جو 2 رکعت نماز بہت ہی کم وقت میں اور بہت سے کمزوریوں کوتاہیوں کے ساتھ ادا کریں گے اور ان 2 رکعت کا ثواب تیری اس نماز پر فوقیت حاصل کرے گا۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، اے جبرائیل، تو نے کیوں کر عبادت ریاضت نہ کرے گا اور اطاعت کا بار اپنی گردن پر نہ رکھے گا، کیونکہ فراغت اور عافیت تمہارا شعار اور ترہ امتیاز ہے اور کوئی ایسا امر مانع نہیں ہے جو تمہیں ہماری خدمت سے باز رکھے اور تمہاری توجہ میری ذات۔ چنانچہ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام کو خصوصی انعام و اکرام سے نوازتے ہوئے اپنے اور انبیاء مرسلین کے درمیان پیغام رسانی کے لیے منتخب فرما دیا گیا اور یوں سید الملائکہ کا لقب عطا فرمایا۔ مختلف شکل میں تشریف لائے اور کبھی کسی عرابی کی شکل میں تو کبھی اپنی اصلی شکل میں بھی تشریف لاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 بار جبرائیل علیہ السلام اپنے اصلی حالت میں، ایک بار تو زمین پر اور دوسری بار شب معراج کی رات سدرۃ المنتہا پر، یہ مشرق سے مغرب تک پھیلے ہوئے تھے۔ جبرائیل علیہ السلام زمین پر اس وقت آخری بار تشریف لائے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو رہا تھا۔ اس دن کے بعد آج تک جبرائیل علیہ السلام اس دنیا میں تشریف نہیں لائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائے اور ہمیں اپنے قرب خاص کے سزاواروں میں شامل فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہماری تمام کوتاہیوں، تمام چھوٹی بڑی غلطیوں کو معاف فرمائے اور ہمیں صحت، زندگی اور خوشیاں عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔